السلام علیکم۔ کل جوید چوئی صاحب کا میں نے ولاگ دیکھا اور مایوسی ہوئی کہ ایک اسٹریٹجک معاملے کو کس طرح سے کہانیوں میں بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ادھورے سے تجزیے قیاس آرائی پر مبنی نکات وہ زیر بحث لائے جا رہے ہیں۔ مین اسٹریم میڈیا کا بڑا نام ہے، لیکن ان کی طرح اور بھی بہت سے لوگ اسی طرح سے کام چلا رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے کچھ بہتر صورتحال آپ کے سامنے رکھی جائے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ مشرقی وسطیٰ ایک بار پھر عالمی سیاست کا دھڑکتا ہوا مرکز بن چکا ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران کے ساتھ 6 نہیں 15 نکات کا جو ایک منصوبہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنے پاس، اور وہی ان کے مشیر ایران کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو 15 نکاتی منصوبہ ہے، اس نے ایک طرح سے تو امید پیدا کی ہے، دوسری طرف سفارتی حلقوں میں شکوک و شبہات کی ایک دویز تہ بھی بچھ گئی ہے۔ اس پورے منظرنامے کو اگر جذبات سے ہٹ کر دیکھا جائے تو حقیقت کہیں زیادہ پیچیدہ اور شاید قدرے مایوس کن دکھائی دیتی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ صدر ٹرمپ کا یہ 15 نکاتی منصوبہ دراصل کوئی نیا خاکہ نہیں ہے، بلکہ مئی 2025 میں پیش کیے گئے اسی فریم ورک کی توسیع، یا یوں کہہ لیجئے کہ ری پیکیجنگ ہے، جسے ایران پہلے ہی مسترد کر چکا ہے۔ اس وقت مذاکرات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ جہاں کچھ پیش رفت ممکن نظر آ رہی تھی، مگر اسرائیلی فضائی حملوں نے نہ صرف ایران کے جوہری پروگرام کو نشانہ بنایا بلکہ سفارتی عمل کو بھی پٹری سے اتار دیا۔ اب تقریباً 1 سال بعد اسی منصوبے کو نئے انداز سے پیش کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یا تو واشنگٹن کے پاس کوئی نئی حکمت عملی موجود نہیں، یا پھر یہ محض سیاسی تاثر قائم رکھنے کی ایک کوشش ہے۔ اس منصوبے کے جو بنیادی نکات ہیں وہ ایران کے لیے کسی طور قابل قبول نہیں رہے۔ مثال کے طور پہ ایران کے تمام یورینیم ذخائر کو ملک سے باہر منتقل کرنے کی شرط، افزودگی کو انتہائی کم سطح یعنی 3.67% تک محدود رکھنا، اور 1 ماہ کے اندر تمام افزودگی مراکز کو غیر فعال کرنا، یہ سب ایسے مطالبات ہیں جو کسی بھی خود مختار ریاست کے اپنے دفاعی اور سائنسی خود مختاری کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں۔ مزید برآں یہ کہ امریکہ کی یہ شرط کہ پابندیوں میں نرمی کے بعد حاصل ہونے والی رقم ایران اپنے میزائل پروگرام پر خرچ نہیں کرے گا، کیونکہ امریکہ میں یہ بات چل رہی ہے امریکی حلقوں میں کہ ایران پر سے پابندیاں ہٹا دی جائیں اور اسے توان دینے کے بجائے تیل بیچنے کی کوئی سہولت دی جائے تاکہ وہ اپنی تعمیریں نو کر سکے۔ تو یہ پوائنٹ اسی حوالے سے ہے کہ تہران کے لیے یہ ناقابل قبول سیاسی مداخلت سمجھی جا سکتی ہے۔ یہ بھی تجویز کیا گیا کہ ایران کے لیے ایک نیا سول نیوکلیر پروگرام ترتیب دیا جائے جس کا ایندھن بیرون ملک رکھا جائے اور اقوام متحدہ کی نگرانی میں یہ ہو۔ بظاہر یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ تکنیکی حل دکھائی دیتا ہے، مگر دراصل حقیقت اس میں ایران کی جوہری جو خود مختاری ہے وہ محدود کرنے کا پہلو نمایاں ہے۔ اسی طرح ایک علاقائی افزودگی کنسورشیم کا قیام جس میں امریکہ، خلیجی ریاستیں اور ایران شامل ہوں، یہ ایک نظریاتی تجویز تو ہو سکتی ہے، مگر موجودہ عدم اعتماد کی فضا میں اس کا عملی امکان نہایت کم ہے۔ ادھر ایران کا بھی موقف وقت کے ساتھ بدل چکا ہے۔ حالیہ امریکی حملوں کے بعد جن میں ایران کی اہم جوہری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا ہے، تہران اب کسی بھی مذاکراتی عمل میں سب سے پہلے ایک ٹھوس یقین دہانی چاہے گا کہ مستقبل میں اس پر مزید فوجی حملے نہیں ہوں گے۔ یہ مطالبہ بظاہر سادہ لگتا ہے، مگر عالمی سیاست میں اس نوع کی ضمانتیں دینا ہمیشہ مشکل رہا ہے، اور خاص طور پہ اگر پاکستان اس کا ثالث ہو تو پھر اس حوالے سے سوال اٹھ سکتا ہے کہ کیا یہ اتنا طاقتور ملک ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد کروا سکے۔ آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کا مسئلہ بھی ایک اہم نقطہ بن کر سامنے آیا ہے۔ خلیجی ممالک جو اس تنازع کے براہ راست اثرات محسوس کر رہے ہیں، ایران سے کسی قسم کے عدم جارحیت معاہدے کے خواہاں ہیں۔ ان ریاستوں کے لیے یہ صرف سفارتی مسئلہ نہیں ہے بلکہ معاشی بقا کا سوال ہے، کیونکہ عالمی توانائی کی سپلائی کا بڑا حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ امریکہ کے اپنے اتحادی بھی اس جنگی حکمت عملی سے متفق نظر نہیں آتے۔ برطانیہ، کینیڈا اور جاپان نے ایران پر حملے کو غیر ضروری اور غیر قانونی قرار دیا۔
ان کا موقف ہے کہ خطے میں استحکام کے لیے جنگ نہیں بلکہ جنگ بندی اور مذاکرات ہی واحد راستہ ہے۔ اس اختلاف نے میں سمجھتا ہوں کہ مغربی اتحاد کے اندر دراڑوں کو بھی نمایاں کر دیا ہے، جو مستقبل کی عملی جو سیاست ہے اس پہ بھی اثرات مرتب کر سکتی ہیں۔ پاکستان کا کردار یقینی طور پہ اس صورتحال میں ایک ممکنہ ثالث کے طور پہ ابھر رہا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی جانب سے مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش اس بات کا اشارہ ہے کہ اسلام آباد خود کو ایک ذمہ دار سفارتی کردار میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر واقعی مذاکرات اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو یہ نہ صرف پاکستان کی سفارتی حیثیت کو تقویت دے گا یہ عمل، بلکہ خطے میں اس کے کردار کو بھی نئی جہت فراہم کرے گا۔ اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی ممکنہ شرکت بھی ایران کے لیے کسی حد تک اطمینان کا باعث ہو سکتی ہے، کیونکہ انہیں جنگ کے حوالے سے نسبتاً محتاط سوچ رکھنے والا رہنما سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے تازہ کچھ معروضات تھیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے یہ فائدے کے لیے یا خیال کے لیے بہتر ہوں گی۔ شکریہ۔